اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام اور امن عالم کے عنوان سے ایک ڈسکشن پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم، محترم مولانا عطاء المجیب صاحب لوم، دونوں کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ معزز ناظرین، خدا تعالیٰ ایک ہمدرد اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے معاشرے کا قیام چاہتا ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر حصے میں انسانیت کی رہنمائی کے واسطے متواتر انبیاء بھیجے تا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے انسانیت کی اصلاح اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ہمدردی اور بھائی چارے کی روح پیدا کرنے کا فرض سونپا۔ دراصل یہی تمام مذاہب کا بنیادی اور لازمی پیغام ہے۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ وطن سے وفاداری کا کیا مطلب؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور اسلام ہر اس بات کا حکم دیتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے جو کہ فطرتی تقاضا جس کا ہو۔ تو وطن ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ایک انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں وہ پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، آرام کرتا ہے، اپنے دوستوں اور تعلق داروں سے اس کی ملاقات رہتی ہے، اور پھر درجہ بدرجہ پڑوسیوں سے، پھر اس کے بعد جو ہے محلے والوں سے، پھر جو ہے وہ شہر والوں سے، اور اس طرح پورے ملک ایک لحاظ سے انسان کا وطن ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی محبت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حب الوطن من الایمان، کہ جو وطن سے محبت کرنا ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث ایک کتاب المقاصد الحسنہ سے لی گئی ہے، جو علامہ عبد الرحمن سخاوی کی ہے۔ تو اس میں یہ حدیث درج کی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ حب الوطنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں تو آپ کا جو وطن تھا وہ تو مکہ معظمہ تھا، اور آپ وہاں رہے پلے بڑھے، لیکن جب آپ نے دعویٰ نبوت فرمایا تو وہاں کے لوگوں کو وہ دعویٰ راس نہیں آیا، بہت سے لوگوں کو، اور انہوں نے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر بہت مظالم ڈھائے، یہاں تک کہ 13 سال تک ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اب جو ہے وہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ہی آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی بستی آپ کے نظروں سے اوجھل ہوئی تو ایک پہاڑ پر کھڑے تھے، اور اس پر کھڑے ہو کے بڑی رقت آمیز انداز میں آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے بہت ہی پیاری بستی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، لیکن میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ مدینہ کی طرف رخصت ہو گئے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی مکہ سے آتا آپ فوراً وہ حال پوچھتے، کیا حال ہے مکہ والوں کا، ان کا خیال رکھتے جیسے جیسے آپ کو موقع ملتا۔ اور پھر ایک دوسری سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رنگ میں ظاہر ہوئی کہ جب ایک شخص اپنے وطن سے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے کسی وجہ سے ہجرت کرتا ہے،
اور وہاں سے چلا جاتا ہے تو کیا وہ جو دوسرا وطن ہے وہ بھی اسی کا وطن کہلاتا ہے؟ تو آپ کی سیرت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ دوسرا وطن بھی انسان کا ہی وطن اسی کا وطن ہوتا ہے، اس سے بھی اس کو ویسی ہی محبت کرنی چاہیے جیسا کہ وہ اس وطن سے محبت کرتا تھا جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں بھی بہت سی دعائیں ارشاد فرمایا اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ایسے ڈال دے جیسے مکہ ہمیں محبوب تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مدینہ اور اس کے جو اہل ہیں ان کے رزق میں فراوانی عطا فرما۔ آپ نے یہ مدینہ کے لیے دعا بھی کی۔ تو حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جو ارشادات فرمائے ہیں وطن کی محبت کے حوالہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو ملحوظ رکھ کے آپ نے ان لوگوں کو جنہیں پاکستان میں ظلم و ستم جن پر ڈھایا گیا اور جو پریشان کیے گئے اور زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم کر دیے گئے اور پھر وہ مختلف ممالک میں دنیا کے ہجرت کر کے چلے گئے، تو اسی سیرت کی روشنی میں آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ جہاں جہاں تم گئے ہو اب وہ تمہارا وطن ہے، وہاں کا جو آئین ہے، وہاں کے جو فرائض ہیں اور جو تم پر عائد ہوتے ہیں ان پر تم نے عمل کرنا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو وہاں کے لیے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ اس وطن کی وفاداری کے خلاف ہے، کیونکہ اب وہ بھی تمہارا وطن ہے۔ تو یہ آپ کی جو کتاب ہے ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس، اس میں حضور نے مختلف جو ممالک کے جو دانشور ہیں اور جو حکام ہیں اور جو صدران ہیں ان کو جو آپ نے خطاب فرمائے، ان کو جو خطوط لکھے ان کو بھی یہی بات فرمائی، اور جو آپ نے خطابات فرمائے احمدیوں کو اس میں بھی اس بات کا ذکر فرمایا کہ جہاں جہاں ہجرت کر کے تم گئے ہو وہاں کے جو قواعد ہیں، قوانین ہیں، وہاں کا جو آئین ہے اس کی تم لوگوں نے پوری پاس اور وفاداری کرنی ہے۔ اب تم وہاں کے ہو تو کیا ثابت ہوا کہ اسلام کا جو قوانین ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اصل وطن وہ نہیں ہوتا کہ جہاں پیدا ہوا، بلکہ جہاں انسان پھر دوبارہ جاتا ہے اور پھر وہاں اس کو امن ملتا ہے، وہاں اس کے لیے اس کے حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے، وہ بھی اس کا وطن ہے۔ اور پھر اس میں ایک وطن سے محبت کا ایک جو اصول ہے وہ ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ وطن سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہ نعرے لگائے جائیں کہ وطن ہمارا ہے، ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اصل وطن سے محبت یہ ہوتی ہے کہ اس وطن کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان سے بھی ویسی محبت کرنی ہے، اس وطن کے اندر جو املاک ہیں ان سے بھی ویسی محبت کرنی ہے۔ ورنہ لوگ وطن کی محبت کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن ایجیٹیشن کر کے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ بھیڑ اکٹھی کر کے وطن کی چیزیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اسلام کی تعلیم بھی ہے، اور جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں خوب تفصیل سے بیان فرمایا اور احمدیوں کو منع فرما دیا کہ کوئی ایسے ایجیٹیشن میں یا ہڑتال میں یا اسٹرائک میں حصہ نہیں لینا جس کے نتیجے میں وطن کا نقصان ہوتا ہے، اور بلکہ بالعموم حصہ لینا ہی نہیں، کیونکہ ایسی چیزیں عام طور پر بالآخر جو ہے وہ تشدد پر منتج ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس سے منع کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنی بھی ہڑتالیں ہوتی ہیں، اسٹرائک ہوتے ہیں، وہ پھر امن پر قائم نہیں رہتے، بالآخر اس کا نتیجہ تشدد ہوتا ہے، وطن کے جو املاک ہیں، وطن کے جو لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو وطن سے محبت کیا ہے؟ وطن کے لوگوں سے محبت کرنا، وطن کے املاک سے محبت کرنا۔ اب وطن کے لوگوں سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب کے ہیں، کسی ملت کے ہیں، کوئی ان کا طبقہ ہے، کوئی ان کی ذات برادری ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم حب الوطن کا نعرہ لگاتے ہو تو ان سب سے تمہیں محبت کا سلوک کرنا ہے۔ ورنہ عام طور پر کیا دیکھا جاتا ہے کہ وطن کے محبت کے نعرے لگائے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف کسی قوم کو، کسی ذات کو، کسی برادری کو جو ہے اس کے خلاف بھی نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ قریباً ہر ملک میں ایسا ہو رہا ہے، کوئی ملک اس سے بری نہیں ہے۔
تو اسلام چونکہ عالمگیر مذہب ہے، اسلام کا نبی رحمت للعالمین ہے، تو اس لیے اسلام نے جو تعلیم دی ہے اور جو عین فطرت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ وطن سے محبت کرنی ہے، وطن کے جو آئین ہے، جو اس کے قوانین ہیں، ان کی پاسداری کرنی ہے، اس کے لوگوں سے محبت کرنی ہے، اس کے املاک سے محبت کرنی ہے۔ یہی اصل چیز ہے جس کے نتیجے میں ایک مسلمان یہ کہہ سکتا ہے، اور یا ایک وطن میں رہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں حب الوطنی کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہوں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب میں محترم مولانا عطاء المجید لون صاحب سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ملک میں کسی مسلمان کو عبادت اور اسلامی روایات کے مطابق زندگی گزارنے کی پابندی ہو تو اس ملک میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی جزاکم اللہ۔ اس سلسلے میں ایک اصولی بات میں پہلے بیان کرتا ہوں جو اسلام نے بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر کی اطاعت کرو۔ تو اس آیت میں یہ جو اول الامر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، اس سے دراصل وہ لوگ مراد ہیں جو کسی بھی ملک میں حکومت کے منصب پر، مختلف مناصب پر فائز ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بڑے واضح رنگ میں فرمایا ہے کہ اس آیت میں یہ جو اول الامر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ گورنمنٹ پہ چسپاں ہوتا ہے، کسی بھی حکومت پر چسپاں ہوتا ہے۔ تو حکومت کی اطاعت جو ہے وہ ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں اشارۃ النص کے طور پر قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر اسی کو بیان کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں پس اس زمانے کے حکم اور عدل نے واضح فرما دیا کہ سوائے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی نفی کرنے والے احکامات کے عموماً دنیاوی احکامات میں ایک مومن کا کام ہے کہ وہ مکمل طور پر ملکی قوانین کی پابندی کرے۔ اگر یہ سنہری اصول اس وقت کے مسلمان بھی اپنا لیں کہ حکومت وقت سے لڑنا نہیں ہے تو بہت سے ملکوں میں جو فساد کی صورتحال ہے اس میں بہت حد تک سکون آ سکتا ہے۔ تو حکومت کی اطاعت جو ہے ایک مسلمان کو بنیادی طور پر سکھائی گئی، اور اطاعت کیسی؟ اس اطاعت کی وضاحت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ مسلم کتاب الامارہ کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک السمع والطاعۃ فی عسرک و یسرک و منشتک و مکرہک و اثرت علیک، کہ تنگ دستی، خوشحالی، خوشی، ناخوشی، حق تلفی اور ترجیحی سلوک، ہر حالت میں تمہارے اوپر اطاعت فرض ہے۔ تو اس میں یہ دو چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے، ناظرین کے سامنے بیان کی ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ایک تو یہ کہ حکومت کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور دوسری چیز جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پیش کی، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر حال میں اطاعت ضروری ہے۔ یہ ممکن ہے بعض حکومتیں جو ہیں اس قسم کے قوانین اپنے ملکوں میں نافذ کریں جس میں ایک مسلمان کو اپنی مذہبی روایات یا عبادات بجا لانے پر اس کو پابندی عائد کی جائے اس کے اوپر، تو قانون کی تو اس نے اطاعت کرنی ہے۔ حکومت کے خلاف ایک مسلمان قدم نہیں اٹھا سکتا، جیسا کہ ابھی محترم مولانا منیر خادم صاحب نے بھی بیان کیا کہ ایک مسلمان کو وطن سے محبت کی تعلیم دی گئی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں اگر حکومت اس کے مذہب کے خلاف بھی کوئی بات کرتی ہے تب بھی وہ کوئی ہڑتالیں یا احتجاج یا جارحانہ طریق یا باغیانہ طریق اختیار کرنا یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو ہر حال میں حکومت کی اطاعت کرنی ہے، لیکن مذہب کا معاملہ بھی بہرحال بالا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے مذہب سے محبت ہے، اگر اس کو جبراً نماز پڑھنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے روکا جائے تو اس کا بھی حق ہے کہ اس کو حکومت تک پہنچائے، تو اس کی بھی اجازت دیتا ہے اسلام کہ اگر ایسی کوئی صورتحال کسی ملک میں آتی ہے کہ اس کو جبراً یا قانون نافذ کر کے اپنی مذہبی روایات یا
مذہبی عبادات سے روکا جاتا ہے تو اس کو یہ اختیار ہے، اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ مناسب طریق پر حکومت کے جو متعلقہ ذمہ داران ہیں ان تک پہنچائے، لیکن اس کو جلوس نکال کر، جلسے کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، ملک کے خلاف بغاوت کر کے، ملک کو کل کا نقصان پہنچا کے، اموال کا نقصان پہنچا کے، نفوس کا نقصان پہنچا کے، اس کی اجازت مسلمان کو نہیں دی گئی ہے۔ جائز طریق پر وہ اپنی بات کو حکومتی وقت کے سامنے رکھ سکتا ہے کہ مذہب کے بارے میں، مذہب کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسلام کی بھی یہی اصولی تعلیم ہے، بہت ہی پیاری تعلیم کہ لا اکراہ فی الدین، مذہب کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسلمان جو اسلام کے پیروکار ہیں وہ جس ملک میں بھی ہیں وہ اپنے فرما رواؤں سے، اپنی حکومت سے یہی امید کرتے ہیں کہ اسلام کا یہ جو اصول ہے اس پر وہ بھی کاربند ہوں، اور ان پر بھی کوئی جبر نہ کیا جائے مذہب کے معاملے میں، ان کو اپنی مذہبی روایات نبھانے کی اجازت دی جائے، مذہبی عبادات بجا لانے کی اجازت دی جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کو زبردستی مذہبی اصولوں پر قائم نہیں کیا جا سکتا، لیکن کسی ملک میں جو ہے ایسی صورت آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ احتجاج کی اجازت مسلمان کو نہیں ہے، جائز طریق پر وہ اپنی بات متعلقہ ذمہ داران تک پہنچا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی بعض نمونے ملتے ہیں۔ سن 7 نبوی میں ایک واقعہ رونما ہوا، وہ اس طرح کہ جتنے بھی قریش کے قبائل تھے اور دیگر بعض اور بھی قبائل، انہوں نے مل کے ایک معاہدہ مسلمانوں کے خلاف تیار کیا، اور اس میں یہ طے پایا کہ مسلمانوں کے ساتھ مکمل طور پر بیکاٹ کیا جائے گا، ان کے ساتھ میل ملاپ بالکل نہیں رکھا جائے گا، اور اس وجہ سے مسلمان جو تھے اور بعض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک محصور ہوئے۔ ایک لحاظ سے یہ جو معاہدہ تھا، یا آج کل کی زبان میں اگر دیکھا جائے تو ایک قانون تھا ان کا، وہاں کی حکومت تو کوئی تھی نہیں، قبائل جو ہے قبائلی نظام تھا، وہ جو فیصلہ کرتے تھے اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ تو ایک فیصلہ انہوں نے کیا اور اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں نے عمل کیا، باقاعدہ وہ ایک گھاٹی میں محصور ہوئے اور اس پر عمل کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر ہوئی اور وہ جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ معاہدہ جو عملاً وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ مثال اس چیز کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے خلاف بغاوت کا علم بلند نہیں کیا، بلکہ چونکہ اس وقت کے فرما روا جو تھے انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اس پر جو عملی صورت تھی اس کا اظہار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جیسا کہ سوال میں اس چیز کا ذکر ہے کہ مذہبی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات پر عمل یا اس کی تبلیغ سے اگر روکا جائے تو پھر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ لگتا ہے کہ مکہ میں 13 سال کا عرصہ جو آپ نے گزارا، شروعات میں جب مخالفت کا سامنا رہا اور مسلمانوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں تھی، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں تھی، اپنے اسلام کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ قریش کے قبائل کے جو عمائد تھے ان کی وجہ سے ان پر ظلم کیا جاتا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت کا حکم نہیں دیا اپنے ماننے والوں کو، بلکہ اس چیز کا حکم دیا کہ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ تو یہ ایک بہت واضح مثال ہے، چنانچہ جو مسلمان تھے وہ حبشہ چلے گئے، اور حبشہ میں پھر وہ لمبا واقعہ ہے، اس کا یہاں ذکر کرنا مقصد نہیں ہے۔ مثال صرف یہ دینا مقصد ہے کہ بغاوت کی بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تعلیم دی، اور پھر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ جیسے کہ ابھی ذکر بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کی ہدایت فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ بغاوت کا علم بلند کر کے وہیں جو عمائد ہیں قریش کے ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دو اور بغاوت شروع کر دو۔ جب ہر لحاظ سے یہ دیکھا گیا کہ اسلامی شعار پر، اسلامی روایات پر، اسلامی عبادات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اجازت دی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ اور جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی، وہاں ایسی کسی قسم کی صورت نہیں تھی، بڑے ہی آسانی سے، بڑے اچھے رنگ میں آپ نے اسلامی تعلیمات پر بھی اور اسلامی شعار پر بھی عمل بھی کیا، خود بھی کیا اور آپ کے ماننے والوں نے بھی کیا۔ تو یہ
اصولی بات ہے. 2-3 باتیں جو خلاصے کے رنگ میں آخر میں بیان کرتا ہوں کہ حکومت کی اطاعت ضروری ہے. حکومت اگر ہمارے مذہب کے خلاف ہم سے کوئی عمل کروانا چاہے تو پھر ہم وہ عمل تو نہیں کریں گے, ہم اس کے حوالے سے احتجاج کریں گے. لیکن احتجاج کی صورت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ملک کو مالی یا جانی نقصان پہنچایا جائے. اس کا جائز طریق, مناسب طریق اختیار کرنا ہے. اور اگر اس صورتحال سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس ترکیب سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو پھر آخری صورت یہ ہے کہ اس ملک سے پھر اس مسلمان کو ہجرت کر کے ایسے ملک میں جانا چاہیے جہاں اس کو مذہبی روایات اور مذہبی عبادات پر عمل کرنے کی کھلی آزادی حاصل ہے. لیکن یہ بات حتمی ہے کہ اگر کوئی ملک جبراً بھی یا قانون بنا کر بھی اسلامی روایات یا عبادات پر عمل کرنے سے روکتا ہے تو باغیانہ رویہ ایک مسلمان اختیار نہیں کر سکتا, جارحانہ رویہ وہ اختیار نہیں کر سکتا. اس نے اطاعت کے جذبے کو بہرحال ہر صورت میں بالا رکھنا ہے, اور اگر یہ صورت قائم رہتی ہے تو پھر اس کا آخری حل اور آخری صورت صرف یہ ہے کہ اس ملک سے ہجرت کر کے ایسے ملک میں چلا جائے جہاں اس کو کھلی آزادی ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مالی خواہشات سے مغلوب ہونا بھی وطن سے بغاوت تک لے جا سکتا ہے. اس بارے میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے کیا فرمایا ہے؟ یہ جو پہلا سوال تھا آپ کا, اس کا ہی یہ سمجھو ایک دوسرا حصہ ہے کہ یہ جو مال ہے یہ انسان کے اندر بعض دفعہ ایسی صورت بھی پیدا کر دیتا ہے کہ جائز ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ ناجائز باتوں کی طرف انسان ملوث ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا کب ہے؟ اس کے لیے اسلام میں جو ایک خلق ہے جس کو قناعت کہتے ہیں, اس کو اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے. اور ایک دوسرا خلق جو خراب ہوتا ہے, بد خلق جسے کہتے ہیں, اس کو حرص کہتے ہیں. تو حرص سے انسان بچے اور قناعت کو اختیار کرے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی ایسی خصلت ہے کہ اگر اس کو مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں مل جائیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ 2 کافی نہیں ہیں, ایک اور ملنی چاہیے. تو جیسے وہ آگ بھڑکتی ہے اس طرح وہ ایک جگہ قائم نہیں رہتا, آگ بھڑکتی چلی جاتی ہے حرص کی, طمع کی, لالچ کی. اس کے مقابلے پر آپ نے فرمایا کہ تم قناعت اختیار کرو. جو خدا دیتا ہے, جو تم کو حلال طور پر حاصل ہوتا ہے, اس کو اپنے لیے کافی سمجھ کے اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنا, جیسے ایک محاورہ ہے کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ. جب انسان ایسا کرتا ہے تو وہ پھر حرام کاری سے بچ جاتا ہے, رشوت خوری سے بچ جاتا ہے, بہت سی ایسی باتوں سے بچ جاتا ہے جو غلط رنگ میں انسان استعمال کر کے غلط رنگ میں مال کماتا ہے. اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ تعلیم دی ہے. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقیٰ. کہ اپنی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھا کرو جو ہم نے بعض لوگوں کو بعض فوائد, بعض چیزیں عطا کی ہیں کہ فلاں کے پاس یہ چیز بھی ہے وہ مجھے ملنی چاہیے, فلاں کے پاس یہ مال بھی ہے وہ مجھے ملنا چاہیے. ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھا کرو. زہرۃ الحیات دنیا کا مطلب دنیا کی زندگی کی خوبصورتیاں اور رونقیں جو ہم مانی جاتی ہیں, جیسے کہتے ہیں جو فلاں کے پاس بنگلہ ہے, گاڑی ہے, اور اس کے اتنے باغات ہیں, اس کی اتنی زمینیں ہیں, وہ مجھے بھی ملنی چاہیے. تو ایسی چیزوں کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مت دیکھا کرو, بلکہ قناعت اختیار کیا کرو. تو اس بات کی اسلام نے تعلیم دی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر یہ خلق ایسے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا دیتے
تو میں عرض کرتا حضور یہ کسی ایسے شخص کو عطا فرمائیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال حرص، طمع اور آرزو کے بغیر ملے وہ لے لینا چاہیے، اور اسے لے لو، پھر چاہو تو خود استعمال کرو اور چاہے پھر آگے کسی اور کو دے دو۔ تو بڑی مطلب ایسی مبارک تعلیم ہے اور پیاری تعلیم ہے۔ اب یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو وطن کے اندر جو بغاوت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں بعض لوگوں میں، اس میں مال کی ناجائز خواہشات بھی ہیں۔ اس کے نتیجے میں بھی کہ ایک انسان پھر کیا کرتا ہے، جب اس کی حرص بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو جتنے اس کو تنخواہ ملتی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، رشوت خوری کو بھی ساتھ اس میں ملانا چاہیے، تبھی میری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اب یہ رشوت خوری جب پیدا ہوتی ہے تو پھر رشوت خوری کے آگے ایسے وسائل ہیں جو آگے بغاوت تک چلے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بدقسمتی سے اگر اونچی پوسٹیں ہوتی ہیں تو دوسرے ملکوں کی مخبریاں بھی کر کے انسان پیسہ کما لیتا ہے۔ تو اس سے اسلام نے منع کیا ہے کہ یہ ایک ایسی آگ ہے کہ پھر وہ ایک جگہ قائم نہیں رہتی، وہ بڑھتی جاتی ہے، بھڑکتی جاتی ہے، شعلہ زن ہوتی چلی جاتی ہے، اور خود انسان اس کے اندر جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اور جو اسلام کی تعلیم ہے، جو اس دور میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے پیش فرمائی، حضور نے اسی کتاب میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ جو ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس، اس میں ملکوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پیش فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو امیر ممالک ہیں وہ غریب ممالک کی جو دولت ہے، جو خدا تعالیٰ نے ان کو وسائل عطا کیے ہیں اور جس سے وہ کما کر اپنے لوگوں کے پیٹ بھر سکتے ہیں، وہ امیر ممالک ان کے اوپر لالچ کی نظروں سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور ان کے جو وسائل ہیں، ان کی جو کارخانے ہیں، ان کے جو کھانے ہیں، جو قدرتی ملکیت خدا نے ان کو عطا کی ہے، وہ ان پر نظر رکھ کے ان پر لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ دیکھو، اپنی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھا کرو جو اللہ تعالیٰ نے بعض اور لوگوں کو عطا فرمایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر افراتفری پیدا ہوتی ہے، ملک کے اندر بغاوت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز جو ناجائز طور پر مال اور دولت کو کمانا ہے، یہ بڑھتے 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 یہاں تک آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، ایک ڈاکٹر ہے، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر لوگوں سے مریض سے زیادہ پیسے لیتا ہے۔ یہ تو چلو ایک بات ہے، ایک حد تک کہتے ہیں کہ زیادہ پیسے لے لیے، لیکن بڑھتے بڑھتے کیا ہوا کہ یہاں تک کہ یہ پیشہ چلا گیا کہ لوگوں کے جو اعضاء ہیں وہ نکال کر فروخت کر دیے گئے، اور ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں۔ وہ پھر پیسے زیادہ لینے تک بات نہیں رہی، بلکہ اس رنگ میں بھی پیسے کمانے تک بات چلی گئی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ اور ملک کے لوگوں کے ساتھ بغاوت ہے۔ تو اسی لیے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرص، طمع اور لالچ کو انسان چھوڑے، اور جس قدر خدا نے اسے دیا ہے اس کے اندر قانع رہ کر اسی پر مطمئن ہو۔ اور اسلام نے اس کے لیے ایک بہت بڑا نسخہ جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان کو طمانینت قلب عطا کرنے کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر طمانینت حاصل کرنی ہے، اطمینان قلب حاصل کرنا ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف جھکو۔ تو یہ آج کے اس دور میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا پوری دنیا پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہم احمدیوں کے اندر یہ بات پیدا فرما دی کہ ہم حرص اور طمع اور لالچ اس سے بچ کر قناعت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار جو خطبہ حضرت امیر المومنین کی طرف سے دیا جاتا ہے، اکثر مرتبہ اس میں آپ سنتے ہوں گے اخلاق کے حوالے سے بھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کے حوالے سے بھی، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے سمجھائی جاتی ہیں۔
تو یہ جو باتیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے سوال کیا تھا، جو مالی خواہشات ہیں، جب انسان ان کا مغلوب ہو جاتا ہے تو یقیناً یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ وطن سے بغاوت کہلانا شروع ہو جاتی ہیں وہ باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ تمام لوگوں کو یہ جو خدا تعالیٰ نے اس وقت ایک نعمت عطا کی ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے، اور جو ہم لوگوں نے حاصل کی، آپ سنتے ہوں گے کہ صحابہ کرام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی روایات ہیں کہ بعض ایسے صحابہ تھے جو آپ پر ایمان لائے جو پہلے رشوت لیتے تھے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ایمان لائے اور جب شرائط بیعت پڑھ کر ایمان لائے تو اس میں حضور نے جب یہ شرط کی کہ میں رشوت سے بچوں گا، غلط رنگ میں دولت کمانے سے بچوں گا، تو ان لوگوں نے پھر توبہ کر لی، بعد آ گئے، سچائی پر قائم ہوئے، اور پھر یہاں تک ہوا کہ ہر جگہ، ہر محکمے میں، ہر ملک میں یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں کہ یہ جو لوگ ہیں احمدی، اگر ملازمت میں رکھنا ہے تو ان کو رکھو، یہ نیک لوگ ہیں، یہ لوگ رشوت نہیں لیتے، یہ لوگ جو ہے وہ غلط رنگ میں پیسے کمانے کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے، ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہم لوگوں کو ملی ہے، اور ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں، ہماری آئندہ نسلوں میں بھی یہ نعمت کو قائم رکھے، اور جو دوسری دنیا ہے جو ابھی اس سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ صدق کے دل سے اس نعمت کی قدر کریں، اس کو جانیں اور اس پر ایمان لائیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کے آخر میں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ دینے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ جی جزاک اللہ۔ اس سلسلے میں بھی اسلام میں قرآن مجید میں ایک بہت ہی پیارا اور سنہری اصول بیان ہوا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور پھر جب تم حکومت کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکومت کرو۔ تو یہ ایک بہت ہی پیاری آیت ہے اور بنیادی آیت ہے اس سلسلے میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمہوریت کے دو بنیادی ستونوں کا ذکر فرمایا، ایک تو ووٹ دینے کا اس میں ذکر آیا، اور دوسرا حکومت کرنے کا بھی ذکر آیا کہ حکومت کیسے کرنی چاہیے۔ تو دونوں امور اللہ تعالیٰ نے اس آیت قرآن میں بیان فرمائے۔ تو ووٹ کے حوالے سے جو بنیادی باتیں اس قرآن مجید کی آیت سے ہمیں پتہ لگتی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ حکم دیا گیا ہے، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اس نے ووٹ دینا ہے، امانت سپرد کرنی ہے اس کے اہل کو۔ تو یہ فرض قرار دیا گیا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ ووٹ دے۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی اسی سال یہاں ہندوستان میں انتخابات بھی، ملکی جو انتخابات تھے اس میں بھی جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس سلسلے میں مہمات چلاتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں جو ووٹ دینے کا جن کی عمر ہے ووٹ دینے کی، وہ سارے کے سارے ووٹ دینے والے بنیں۔ تو مختلف قسم کی مہمات ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑی مہم یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ووٹ کا حق جو ہے، ووٹ کا جو فرض ہے وہ ادا کرنا ہے، وہ ووٹ دینا ہی دینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بغیر کسی عذر کے کوئی اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور ووٹ نہ دے۔ تو یہ بنیادی بات بھی اسی کے اندر اس آیت سے مترشح ہے کہ ووٹ دینا فرض ہے ایک مسلمان پر، جس کی بھی جو بھی قواعد ملکی قانون کے حساب سے جو بھی عمر مقرر کی جاتی ہے، اس عمر کو پہنچنے والا ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے ووٹ دینا ضروری ہے۔ پھر دوسری بات جو اس آیت سے ہمیں پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں ووٹ دینے کو امانت قرار دیا، اور امانت کے بارے میں بڑی واضح تعلیمات قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی پائی جاتی ہیں کہ امانت کا کتنا خیال ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے، خائن سے کتنی نفرت سکھائی گئی ہے، خیانت سے کتنی نفرت اسلامی تعلیمات میں سکھائی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ووٹ دینے کو امانت قرار دیا تو بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے ایک ووٹر کے لیے، ایک مسلمان کے لیے،
کہ وہ اس ذمہ داری کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ذمہ داری کیا ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ یہ ووٹ جو ہے اس کے اہل کے سپرد کرنا ہے، اسی کو ووٹ دینا ہے جو اس کا حقدار ہے، جو کسی منصب کا واقعتاً حقدار ہے، اسی کو یہ ووٹ دینا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی لالچ میں ہم آ گئے یا کسی کے ڈرانے دھمکانے میں ہم آ گئے اور ہم نے کسی کو بھی ووٹ دے دیا۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائی، اس کو ناپسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہ ہدایت فرمائی کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ووٹ جب دیا جائے تو اس ووٹ کو اس کے اہل کو دینا ہے۔ جو بھی منصب، جس منصب کے لیے بھی مہم ہو رہی ہے، جس منصب کے لیے بھی انتخاب ہو رہے ہیں، اس منصب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جو ووٹر ہے اس کو بیدار مغز رہتے ہوئے، اس کو ساری صورتحال کا علم رکھتے ہوئے، ساری صورتحال کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کے بعد کسی کو ووٹ دینا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے بڑے واضح رنگ میں کہ اس میں کوئی مذہب، قوم، ذات پات کسی چیز کو ترجیح نہیں دی گئی ہے، بلکہ صرف اس چیز کو ترجیح دی گئی ہے کہ اہل ہونا چاہیے۔ وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، جو بھی ہے، صرف ایک شرط اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، بلکہ یہ فرمایا أَن تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، جو اہل ہے اس کو ووٹ دینا ہے۔ تو اس کے لیے جیسے کہ میں نے کہا، ایک ووٹر کو اس بات کی تحقیق بھی کرنی چاہیے، بیدار مغز رہنا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں، وہ اس کا اہل ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کو کسی لالچ میں نہیں آنا ہے، مذہب، ذات پات، قوم، اس چیز کو اس نے ترجیح نہیں دینی ہے، بلکہ صرف اس چیز کو ترجیح دینی ہے کہ وہ اہل ہونا چاہیے۔ اور اہل کون ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید میں کی آیت میں وضاحت فرمائی۔ اگلے حصے میں فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو اہل جو ہے اس کا معیار اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا کہ وہ عدل پر، انصاف پر قائم ہونا چاہیے۔ وہ جب حکومت کے منصب پر آئے گا، کسی بھی منصب پر آئے گا، تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عدل پر کام کرنے والا ہو، انصاف کے ساتھ کام کرنے والا ہو۔ تو یہ ایک معیار کسی کے بھی اہل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ تو ووٹ کے حوالے سے اس آیت کی جو تشریح مختصراً میں نے بیان کی، اسی آیت میں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ووٹ دینا فرض ہے، ووٹ دینا ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے۔ ووٹ ایسے شخص کو دینا ہے جو اس کا اہل ہو، اور اہل کی اللہ تعالیٰ نے صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ عدل اور انصاف سے حکومت کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو ساری صورتیں ایک ووٹر کے لیے، ایک ووٹ دینے والے کے لیے جو بھی ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرما دی ہے، جس کا خلاصتاً میں نے ذکر کیا۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں اپنے دونوں پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک روح پرور اقتباس پیش کر کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص ہمدردی کو چھوڑتا ہے وہ دین کو چھوڑتا ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، سورۃ المائدہ آیت 33، یعنی جو شخص کسی نفس کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے وہ گویا ساری دنیا کو قتل کرتا ہے۔ ایسا ہی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تو اس نے ساری دنیا کے ساتھ ہمدردی نہیں کی۔ زندگی سے اس قدر پیار نہ کرو کہ ایمان ہی جاتا رہے۔ حقوق اخوت کو کبھی نہ چھوڑو۔ یاد رکھو کہ سارے فضل ایمان کے ساتھ ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرو۔ قطع حقوق معصیت ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 270۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔